یہ جو وفاق میں چینجز آئے پرائم منسٹر نے حلف اٹھا لیا ہے، حلف اٹھانے جا رہے ہیں. حلف ابھی نہیں ہوا ہے. ہاں ابھی انتخاب ہو گیا، حلف ہونا باقی ہے. ابھی گھنٹے بعد حلف ہوگا شاید، اور کل سے پراپر طریقے سے پرائم منسٹر اپنے آفس میں بیٹھ کے کام کریں گے. کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں امید اچھی کی رکھنی چاہیے. سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعظم پاکستان اب شہباز شریف، وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا. اب جو ہوتا یہ ہے سر، شاہ صاحب پولیٹیکل پارٹیز جو بھی آتی ہیں نا، گورنمنٹ میں آتی ہے، تو یہ عوام کو دکھانے کے لیے شروع میں وہ جو 100 دن بعض 60 دن کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ میجرز امیجیٹ ریلیف کے لیے ہیں اور یہ لانگ ٹرم کے لیے ہیں. تو آج شہباز شریف نے آگے جو 2-4 چیزیں انہوں نے سیلریز بڑھانے کے حوالے سے کہا، پھر منیمم ویج میرے خیال میں 25,000 وہ کرنے کا اعلان کیا. حالانکہ یہ اس وقت بہت کرائسس ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے، اسی حوالے سے لوگ پھر اعتبار کرتے ہیں نہیں یہ ڈیلیور کر پائیں گے. تو ہوپ فلی لیٹس سی کہ بہتر ہوگا. اچھا نہیں، میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، یا میرے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہ کہ وزارت امور کشمیر اس پہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ آئے گا. اس کے بعد گورنر گلگت بلتستان ظاہر ہے اس کی بھی وہ 1-2 دن میں یا وہ خود ریزائن کریں گے یا ان کو جو ہے نا وہ فارغ کیا جائے گا. اس کے بعد اس پہ نون لیگ کا بندہ بیٹھ جائے گا. تو چیف سیکرٹری بھی نیا آیا ہوا ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں پرائم منسٹر بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، گورنر بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وزیر امور کشمیر بھی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اور سی ایس بھی ابھی آئے ہوئے ہیں، وہ معاملات کو سمجھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. اس تمام تر صورتحال میں اگلے 3-4 مہینے میں آپ چیف منسٹر گلگت بلتستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہ مشکلات کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ لیکن یہ وفاق میں جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے نا سر، تو بہت بڑا اس کا یہاں پہ امپیکٹ پڑتا ہے. گورنر چینج ہوگا، استعفے کی بھی باتیں ہم نے مین اسٹریم میڈیا میں ہم نے دیکھی، دے رہے ہیں، کب دے رہے ہیں، بہرحال دیں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مین وائل اسلام آباد میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ ہر دوسرا بندہ گورنر بننے کے چکروں میں ہے پارٹیز کا. اس میں آپ JUI، اس میں PPP، اس میں PMLN. لیکن جو پولیٹیکل کا بھی ہے، حسین شاہ کا نام لیا جا رہا ہے چونکہ اس نے ریزائن کیا تھا. ریزائن کیا وہ ایسے کلیئر کٹ سامنے نہیں آ سکے ابھی تک نا، وہ تھوڑے سے ڈاواڈول ہیں. لیکن سیریسلی جو جن پارٹیوں کا وہ ہو سکتا ہے اس میں PMLN، پیپلز پارٹی اور JUI، یہ زیادہ ان تینوں میں سے کسی ایک پارٹی کا نام بھی لے لیتے ہیں. سرباز کے عطا اللہ شہاب صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، کافی عرصے سے اسلام آباد میں ہیں. بڑی ان کی آپ کو پتہ ہے کلوز تعلقات ہیں مولانا صاحب سے اور ادھر ادھر دیگر لوگ ہیں، کیونکہ پرانے پولیٹیشین ہیں، تو ان کو بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. حفیظ تو میرے خیال میں ایز اے گورنر وہ نہیں آئے. نہیں وہ تو خیر سوال ہی نہیں ہے نا. آج میری کچھ اطلاعات ہیں میرے پاس، حفیظ صاحب شہباز شریف سے ملے ہیں اس کچھ اسمبلی پوائنٹس بھی ڈسکس کیے تھے. اس میں کچھ سرسری باتیں، یہ غیر رسمی باتیں، ان میں انفارمل سی باتیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ ہم آپ کے لیے اور کچھ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. حکومت آپ سے مراد یہ ہے کہ PDM ادھر جا کے کس طرح کا خاکہ ڈھانچہ بنانا چاہتی ہے اس کو وہ سپورٹ کریں گے. مجھے لگتا ہے گورنر کے معاملے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ PDM کو چھوڑیں، ہم جو بندہ ریکمینڈ کریں گے وہ آپ آگے آپ لے لیں. تو یہ بہت انیشل ہے. اس کے بعد یہ کوئی میٹنگ بھی حافظ الرحمان صاحب کی نہیں، وہ شہباز شریف سے ہے، یہ تو چیزیں تھے. روایت اس طرح رہی ہے نا سر کہ وہ ایسے اس کی چھوڑ دیں سابقہ روایت، کیونکہ وفاق میں جو بھی پارٹی سربراہ ہوتا ہے اس کے کہنے پہ سارا کچھ GB کا جو بھی صوبائی صدر وہ کام کرتا ہے. وہ ایسے ہی ابھی وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آصف علی زرداری ہیں اور میاں شہباز شریف. یہ تینوں جو بھی فیصلہ کریں گے گورنر کے حوالے سے، امور کشمیر کے حوالے سے، بالکل. اور پھر یہاں پہ جو عدم اعتماد کی بات آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. میرے خیال سے IG اور چیف سیکرٹری کے حوالے سے بھی یہ وہ کریں گے. اور ظاہر ہے اسی لائن کو جو ہے نا امجد، حفیظ اور عطا اللہ شاہ صاحب نے اس کو لے کے وہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے یا اس لائن کو فالو کرنا ہے، یہ ہے. بٹ میں اس میں تھوڑا سا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، میری جو کچھ ذرائع بھی ہیں اور جنرل میری اپنی اس میں ایکسپیرینس بھی ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ GB میں الیکشن ہو گئے، اس کے وہ جب GB میں الیکشن ہوتے ہیں تو 2.5 سال وفاق کی حکومت کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2.5 سال کے بعد وفاق میں الیکشن شروع ہو جاتے ہیں.
پھر اگلے 2.5 سال جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ پھر اسی طرح آگے بڑھتی ہے، جس طرح مہدی شاہ کے ساتھ ہوا. 2013 میں پی ایم ایل این آ گئے، پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. مجھے ایک بات کا ایکسپیرینس ہوا کہ 2018 25 اگست کو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا تھا 2018 میں، اس وقت حفیظ چیف منسٹر گلگت بلتستان تھے. عمران خان کے ذاتی طور پہ دشمنی کی حد تک میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وہ اس وقت وہ لڑ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ پرسنل کوئی اینیمی ہے. پھر ان کو جیل میں ڈالا، ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا، شہباز شریف صاحب جیل گئے، حمزہ شہباز گئے، وہ سارے چلے گئے. اس کے باوجود حفیظ نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنی پارٹی میں اتنا پرفارم نہیں کیا تھا جتنا کام انہوں نے پچھلے وہ جو پی ٹی آئی کی اس 2.5 سال حکومت میں انہوں نے پرفارم کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں. اب یہاں پہ جو ایشو ہے یہ تھوڑا سا یونیک ہے، میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا کہ 2023 میں الیکشن کے بعد نون لیگ آ جائے تو اگلا کوئی مشکل ہو جائے. 1 سال اور چند ماہ ہی ہوئے تھے اس حکومت کو، وفاق میں اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا ہے. 1 سال کے بعد کرائسس شروع ہو گیا اور 1 سال میں آپ کے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور ہم چیف منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ بھی کرتے رہے کہ پورے 1 سال اور 5 ماہ یا 4 ماہ ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی گلگت کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئی؟ میں جواب دوں گا تو کوئی روڈ میں کھڑا شڑا کوئی چیز اس کو ٹھیک کرتے ہوئے کوئی کھڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جدھر روڈ جائیں آپ اس میں کوئی احتساب ہوا، کہیں پہ کوئی میرٹ پہ کام ہوا، کوئی بیوروکریسی سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ صوبے کے عوام کو سروسز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، کوئی اچھی گورننس کی کوئی ایگزامپل سامنے آ گئی. اور سب سے بڑھ کے مجھے جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے خالد خورشید صاحب سے، اس کو اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا، جو اس نے وہ وقت ضائع کر دیا. بہت بڑی اپرچونٹی تھی سر، رٹو کے کسی دور دراز علاقے کے بندے کو لا کے پورے صوبے کا چیف منسٹر بنایا گیا تھا. یہ سنہرا جو ٹائم یا موقع تھا اس نے گنوا دیا. اس کو میں ایڈ آپ کروں ایک سینٹنس میں. خالد خورشید کو ان کی جو ایڈوائزری ہے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ گلگت بلتستان کو چھوڑیں، آپ کوشش کریں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ اپنا جو کوئی گیپ نہ آنے پائے، ان کا دست شفقت آپ کے سر پہ رہے تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، صرف اس ٹرن میں نہیں تا آپ کی لائف لائن. تو اس کو انہوں نے غالباً زیادہ فالو کیا. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بے تحاشا میٹنگز اور گلگت بلتستان سے کٹ آف، حتیٰ کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ بھی ان کا بہت بڑا ڈسٹنس. اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے منسٹرز اور چھوٹے چھوٹے فلاں اور عوام. آپ دیکھیں یہاں پہ چونکہ پرائم منسٹر اگر ساتھ نہ ہو پھر تو مسئلے ہیں. یہ غلطی ادھر ہو گئی کہ ٹیم کو ساتھ لے کے جانے کی بجائے، کیونکہ آپ نے رہنا ادھر ہے، سیاست آپ نے ادھر کرنی ہے. ڈے 1 سے مجھے لگتا ہے کہ کم از کم ڈے 1 نہ کہیں، خیر یہ میں کوئی 4-5 مہینوں سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کے اندر، پارٹی کے اندر خالد خورشید صاحب کے خلاف باقاعدہ آوازیں اٹھنے لگیں، جو کہ آج تک بڑی میچور بھی ہو گئی. نہیں، آوازیں اٹھتی ہیں سر، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اٹھی ہیں ان کی 5 سال حکومت میں. میں بار بار مثال دیتا ہوں، محمد اختر صاحب جو ہے نا وہ گیلری سے نیچے کود لیکن اتنی مستحکم میں بھی آپ کو پتہ ہے جان باز صاحب کا بھی کبار، لیکن وہ آوازیں سر ان پارٹیوں میں تمنا نہیں بڑھ جاتی، آوازیں اٹھاتے ہیں، وہ کسی مرحلے پہ وہ آوازیں پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے دب گئی ہیں یا ان کو دانا ڈال دیا جاتا ہے. یہ اس طرح ہے. شاہ صاحب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. آواز جس لیول پہ اٹھی ہے نا اس وقت، حالانکہ جو اندر گروپس ہیں بڑے مضبوط ہیں اندر کی حد تک، سامنے ابھی نہیں آ رہے ہیں. آواز جیسا آپ نے کہا کہ سامنے آ کے جو پلے کرنا ہے فی الحال وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. لیکن پھر اچھا کل کی بات بتاتا ہوں آپ کو. چیف منسٹر بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے، وہ جو ان کا اجلاس یا جو ریلی تھی ہاں اس میں سب کو لے کے جانے کے لیے بہت کوششیں کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ ہاتھ نہیں آ رہے تھے. اچھا، وہ کچھ لوگ نظر نہیں آئے نا، منوا نظر نہیں آیا، سہیل عباس نظر نہیں آیا. اس سے آپ دیکھیں نا کہ ان کے اندر جو سٹرانگ قسم کی وہ ریزنٹمنٹ ہے وہ رہے گی. اچھا میر صاحب، لیکن کل جس طرح سے اس نے فتح اللہ نے اپنا شو کیا اسٹریٹ پاور، فتح اللہ کا تھا نا، حلقہ نمبر 2 میں کیا، اور تو کوئی نہیں تھا. باقی جو 75 قسم کے منسٹرز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ فوری جاتے اپنے اپنے حلقوں میں جا کے وہاں پہ اپنے اضلاع میں کرتا ہے. وہ جا کے فتح اللہ نے مینیج کیا سارا کچھ، وہاں آ کے کسی ایک آدھ نے تقاریر کی. تو یہ بھی نہیں ہوا کہ پورے جی بی کے اندر کوئی، لیکن ایکٹیویٹی گلگت میں جو ہوئی ہے، ایک کوئی استول میں ہوئی ہے، ایک گلگت میں اور بلتستان میں چھوٹی موٹی، اور آپ کے دیامر میں، منظم میں کوئی نہیں. کرنل صاحب کہاں تھے؟
बहुत सारी जगहों पे इसी तरह, जैसे आपने कहा, बल्कि बाद जगहों पे तो योम तशक्कुर मनाया गया है कल, जैसे अस्तौर में ही। हाँ, वो फिर पीडीएम ने मनाया, हाँ, लेकिन वो फिर कम से कम पीटीआई वाले निकले तो सही, एटलीस्ट जो है वो। अब हमारे यहाँ पे इतनी मजबूत सियासत नहीं है ना सर, सियासी पार्टियाँ इतनी मजबूत नहीं है। जो सियासी पार्टियाँ, आप अगर आप पीटीआई की बात करें तो इसमें कल जो लोग कह रहे थे, आप तो शायद आपको आवाज़ें आई होंगी, कुछ लोग अलग से बाकायदा ये कह रहे थे कि आप लाएं ना कोऑर्डिनेटर्स को इधर, उनको असाइन करें, वो लोग जमा करें, उनसे आप तकरीरें करवाएं, वो किधर हैं ये लोग, वो कारकुन पूछ रहे थे। तो खैर फिर यही बात है कि फिर ऐसे में लोग फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। कारकुन जान होती है किसी भी पार्टी की, यहाँ पे तो सारे जो आपके ग्राउंड, लेकिन आप समझते हैं कि अलबत्ता यहाँ पे जो गैदरिंग थी रात को वो अच्छी थी, जिसमें सीएम साहब ने खिताब भी किया, ठीक थी मेरा ख्याल में, चूँकि गिलगित के अंदर, और वो वैसे भी फतहुल्लाह का ऑफिस है, वहाँ पे इर्द गिर्द लोग होते हैं, पीटीआई का मतलब मेन ऑफिस है।